الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں مفتی اعظم مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب زید مجدہ کا بہت مشکور ہوں، شاکر ہوں، تشریف لائے۔ ان کی طبیعت اتفاق سے آج ناساز ہے اور ناسازی طبیعت کے باوجود انہوں نے مہربانی فرمائی اور ہمیں عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمائے۔ دراصل یہ تعزیتی پروگرام امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں اور عقیدت میں منعقد کیا گیا۔ عقیدت اور محبت یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اس دل کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا۔ میں تو توقف کر رہا تھا، لیکن ہمارے مدرسے کے طلباء اور ہمارے بیٹے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پروگرام ہونا چاہیے اور عقیدت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ میرے بیٹے مجھے بتائے بغیر لاہور چلے گئے تھے دوستوں کے ساتھ، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع عطا فرمایا کہ حضرت علامہ خادم رضوی کی ایمبولنس کے ساتھ ساتھ وہ جو سیکورٹی کے گھیرا تھا اس کے اندر چلنے کی توفیق ہوئی، اور وہاں اندر چلتے رہے۔ بڑے بڑے مشائخ علماء دور دور تک انہیں موقع نہیں ملا، لیکن الحمدللہ حضرت مولانا غلام غوث بغدادی دامت برکاتہ العالیہ کی وساطت سے انہیں آخری دیدار بھی ہوا اور ساتھ ساتھ چلنے کا موقع بھی ملا اور مناظر دیکھنے کو ملے۔ کہہ رہے تھے کہ لوگ ایمبولنس کے پہیے ٹائروں کو چومتے تھے، گاڑی کو چومتے تھے، اور روڈ پر جو خواتین دیکھ رہی تھیں وہ واسطہ دے کر کہتی تھیں کہ خدا کے لیے کچھ پھول ہمیں بھی دے دیں۔ جو گاڑی کے اوپر پھول موجود تھے، وہ جب پھول دیے جاتے تھے ان کو، وہ خواتین اپنی جیبوں میں ڈالتی تھیں، آنکھوں پر لگاتی تھیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب داتا صاحب کی مزار کے سامنے آپ کی گاڑی کو لایا گیا، ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا، اور وہاں جو منظر
لوگوں نے پیش کیا، عاشقوں نے پیش کیا، حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں عقیدت کا اظہار کیا، وہ قابل دید نہیں تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی اور رو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقبولیت تامہ عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ حضرت لوگ کہتے ہیں نبوت وہبی ہوتی ہے اور ولایت کسبی ہوتی ہے، لیکن میرے علم کے مطابق جس طرح نبوت وہبی ہے، محنت کا دخل نہیں ہوتا، صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور ولایت اور ولی ہونا یہ بھی صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ محنت بعد میں ہوتی ہے، محنت بھی وہ ولایت کراتی ہے، قرب الہی کراتا ہے۔ 25 سال تک بغداد کے جنگلوں میں غوث پاک کو وہ جو ولایت تھی وہبی اللہ نے دی تھی، اسی نے آپ کو پھرایا، اسی نے عبادتیں کرائی۔ یعنی ولایت پہلے ہوتی ہے اور محنت بعد میں ہوتی ہے، اس لیے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مختص فرما لے اور جسے چاہے جس پر فضل فرما لے۔ جب فضل فرماتا ہے تو استعداد بھی دیتا ہے۔ اب سب سے بہترین استعداد حضرت کے پاس حافظہ تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ قرآن پاک کے بھی حافظ، حدیث پاک کے بھی حافظ، کتابوں کے لمبے لمبے خطبے انہیں بالکل ازبر۔ بیت المقدس میں جو پہلے دن سلطان ایوبی کے سامنے خطبہ دیا گیا وہ بھی ان کو ازبر، اتنا حافظہ تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ حافظہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطاب آپ نے شروع فرمایا اور ظہر تک آپ خطاب کرتے رہے، اور دنیا میں ہر چیز جو آنے والی تھی ان کے متعلق آپ بیان فرماتے رہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے سلسلہ شروع رکھا، عصر تک بیان کرتے رہے، پھر مغرب تک بیان کرتے رہے۔ سارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور دنیا کی تمام وہ چیزیں جو قیامت تک آنے والی تھی، تمام فتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ لیکن فرمایا عالمنا احفظنا، سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کا حافظہ زیادہ تھا۔ ناسیہ من ناسیہ و حافظ من حافظہ، جو بھول گیا وہ بھول گیا، اور جس کا حافظہ تھا اس نے یاد کر لیا۔ تو یہ حافظہ ایسی اللہ کی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، چاہے خیر کی باتوں کا حافظہ ہو اور چاہے شر کی باتوں کا حافظہ ہو۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، منطقی، اسی طرح فلسفی، ان کا حافظہ بھی بلا کا ہوتا ہے۔ استاد طاہمہ سے بیان فرماتے تھے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مفتی منیر عثمان صاحب کو ہمیں اوپر فضیلت ہے، اس لیے کہ ان کا جو حافظہ ہے وہ ہمارے حافظے سے بہت زیادہ ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کہ حضرت جمیل العلماء حضرت جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی حافظہ بہت زیادہ رکھتے تھے۔ تو سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی۔ پھر ولایت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، تقوی اور دین کی غیرت۔ کوئی بغیرت آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ یہ دو چیزیں ولایت کے ضروری ہیں۔ تقوی سے مراد تمام معاصی سے اجتناب، گناہوں سے اجتناب، اور اس کی تفسیر تمام علماء جانتے ہیں۔ اور دین کی غیرت سے مراد
اسلام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، جو شخص غیرتی ہے، غیرت ہے اس کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ دیکھیں نا، جہاد کا فلسفہ کیا ہے؟ جہاد کا فلسفہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کافروں کو بھی خدا نے پیدا کیا، مسلمانوں کو بھی خدا نے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد بھی فرض کر دیا اور لوگوں سے مطالبہ کیا کہ دین کی غیرت میں، اسلام کی غیرت میں اپنے بچے ذبح کرانے پڑیں تو بچے ذبح کرا دیں، اپنی جانیں دینی پڑیں تو جانیں ذبح کرا دیں، اور دین کی بلندی کے لیے، استعلاء کے لیے آپ محنت کریں۔ تو سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ دین کی غیرت ہے، اور حضرت مولانا خادم حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں یہ غیرت بہت زیادہ بھری ہوئی تھی۔ آپ ان کی تقریریں اور قریب سنتے رہے۔ شروع میں جب وہ تقریر فرماتے رہے، میں تھوڑا سا اپنے طالب علموں سے کہتا تھا، حضرت عموماً حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی، بدر، احد، خندق، دیگر وقائع بیان کر کے لوگوں کو عشق رسول اور اسلام کی غیرت اور ناموس رسالت اور ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے لیے وہ ابھارتے تھے، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتے تھے۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا موقف بالکل صحیح تھا۔ وہ اگر مکہ کی زندگی بیان کرتے تو لوگ جذبات میں نہ آتے، انہیں جہاد کا شوق نہ ہوتا، اور مدنی زندگی کے حوالے سے لوگوں نے بہت زیادہ جذبہ پایا، اور الحمدللہ یہ جذبہ بہت دیر تک قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے ان کے صاحبزادے نے کہا تھا کہ لبرل اور بد مذہب اور بد عقیدہ خوش نہ ہوں کہ خادم حسین چلا گیا، ان کا مشن ابھی باقی ہے اور ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ تو یہ اسی لیے کہا کہ لوگوں میں جو ان کے خصوصاً جماعت کے لوگ تھے، اتنا جذبہ موجود ہے کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی برداشت نہیں ہوگا، اور جو وہ کہتے تھے کہ جب نبی کو سب کی جائے فقتلوہ، یہ بہت بڑا پیغام تھا ان کا، من سب نبیًا فقتلوہ، من سب نبیًا فقتلوہ۔ جو حضور نبی کو، کسی بھی نبی کو گالی دے، مطالبہ گستاخی، اس کو قتل کر دو۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کے نام کے گستاخ کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے مینار پاکستان میں فرمایا تھا، دور دور کتے مالکوں کو بھونکتے ہو۔ یہ فیصلے تو پہلے ہو چکے، یعنی صدیاں گزر گئیں، صحابہ کرام میں باہمی اختلاف، منازعات، مشاجرات، ان کے فیصلے ہو چکے۔ اب تمہیں یاد آیا فرقہ تفریق ڈالنے کے لیے؟ پھر ایک مزاحی ایک قریب بھی آیا تھا ان کا، کسی شخص نے کہا، حضرت آپ نے تو ہمارے پیروں کو کتا کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے تو کہا ہے جو بھونکتے ہیں وہ کتے ہیں، آپ کا پیر بھونکتا ہے؟ کیسا بہترین جواب دیا اس کو۔ تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا، کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے وہ، لیکن سب سے بڑی چیز پیروں سے، وزیروں سے، سب سے بڑی چیز غیرت ہے اسلام کی، صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی۔ یقین کریں اگر خادم حسین صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کی مدد نہ فرماتا تو اہل سنت و جماعت تقریباً قادیانیوں کے
شکار ہو چکے ہوتے۔ اب پہلا دھرنا دیا، ڈٹ گئے، ورنہ آئین میں، قانون میں ترمیم ہو چکی تھی۔ اور ہمارے یہ اسمبلی کے ممبر جو ختم نبوت کے قائل بھی ہیں، انجانے میں یہ دستخط بھی کر چکے تھے، قانون پاس ہو گیا تھا، گستاخان رسول کے لیے جو شک تھی وہ منہدم ہو گئی تھی، لیکن ایک شخص خادم حسین جس کی وجہ سے سب ان لوگوں نے جو دستخط کیے تھے واپس کیے اور اس قانون کو دوبارہ بحال کیا جو پہلے سے موجود۔ بہرحال تقسیم ازل میں ہوتی ہے، ازل میں سب کچھ ہو چکا ہے۔ ازل میں اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے اس نے وہ کر دیا ہے۔ ہمیں رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسی استعداد دی تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کا جواب دیتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ امام غزالی اجالوں میں لکھتے لکھتے کہتے ہیں یا اللہ، ابو جہل کس نے بنایا؟ اس نے انکار کیا، کیوں انکار کیا؟ اسی طرح وہ تبصرہ کرتے یا اللہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تیری حکمت میں دخل دینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ سارے کام تو تیری ذات سے صادر ہو رہے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ارادے کے بغیر ہوتی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات پیدا فرمائی تھی۔ اہل سنت و جماعت کا سر بلند کیا تھا۔ قبلہ نورانی صاحب کے وقت بھی بہت اچھی عزت تھی ہمارے، لیکن ان کے دور میں اس طرح کی عزت نہیں بنی تھی جیسے کہ حضرت خادم حسین کے دور میں بنی عزت تھی۔ یہاں تو سارے عاشق رسول بن گئے، یعنی ہمارا گاؤں بکھر کے نیچے دریا سندھ کے کنارے پر ہے، وہاں سے بسیں بھر کے آئیں اور رات کو میدان میں ٹھنڈ میں بچے نوجوان پڑے رہے، اور اگر ان بچوں کو کہہ دیا جاتا کہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ کر گزرتے۔ اس طرح اسلام آباد میں جو دھرنا ہوا اس میں اگر فرانس کے سفارت خانے کے لیے کہہ دیا جاتا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو تو عاشقان رسول بجا دیتے، ختم کر دیتے اس کو۔ یہ جذبہ جو ہے جو پیدا کیا خادم حسین نے، وہ دلائل سے پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر رکھا تھا اور لوگوں میں جذبہ پیدا فرمایا تھا، اور بہت بڑا نقصان بظاہر ہوا۔ میں نے اسی رات یقین نہیں آ رہا تھا کہ خادم حسین صاحب وصال فرما چکے ہوں گے مجھے۔ میرے بیٹے اویس نے کہا جی وہ تو وصال فرما چکے ہیں۔ میں نے فون کیا، مفتی صاحب جا رہے تھے بدین، انہوں نے کہا یار میں نے بھی سنا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا، اہل سنت و جماعت کے لیے بہت بڑا المیہ اور بڑا صدمہ ہے۔ بہرحال صورت یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہمارے طالب علموں نے خادم حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت میں فرمایا کہ ایک تعزیتی پروگرام رکھ لیں، تو ہم نے تعزیتی پروگرام رکھ لیا۔ ہم تو پہلے سے ان کے گروپ کے ہیں، ان کے دیوانے، پہلے بھی ایک دفعہ یہاں آ چکے ہیں وہ، لیکن اس وقت آپ کی اتنی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ پھر ساہیوال میں حضرت کے ساتھ، مفتی منیر الرحمان صاحب کے ساتھ، وہاں بھی میری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں نے وہاں یہ کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ وہ پہچان گئے اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو متحد متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر ان کے جو خلف ہیں، پیچھے رہنے والے لوگ مخلص ہوئے اور اسی طرح مشن کو ساتھ ان کی محبت ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب تھوڑا سا تقریب میں بھی ہیں، ابھی سندات بھی تقسیم کرنی ہے، آپ تقریر فرمائیں گے اور سندات دیں گے، اور سندات کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب تو تشریف لے جائیں گے، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ میں اب سب کا نام لے کر شکریہ ادا کروں، پہلے سے اویس نے سب کا باری باری نام لے کر شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ نے شرکت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا خادم حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا سبق وہ دے کر گئے، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے غیرت پیدا کرو۔ جو شخص ان کی شکایت کرے، نعوذ باللہ گستاخی کرے، برداشت نہیں کرو، بس ہمارے الا البلاغ المبین۔